السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر آدمی صدقہ دیتا ہے اور ایک غریب آدمی صدقہ دیتا ہے، لیکن امیر آدمی جو ہے وہ مال کی کثرت کی وجہ سے زیادہ صدقہ دے سکتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کا صدقہ آج آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دولت مند لوگوں کو جو ہے، دولت مند لوگ جو ہیں وہ ہم سے اجر و ثواب میں سبقت لے گئے ہیں، وہ ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مال کی کثرت کی وجہ سے وہ صدقہ اور خیرات بہت کرتے ہیں، اور مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، تمہارا سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہم بستری کرنا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے کہ اگر وہی کام تم حرام جگہ کرتے تو اللہ تمہیں گناہ نہ دیتا، اس پر تمہیں گناہ ملتا، اور ایسے ہی حلال طریقے سے اس چیز کو حلال مقام پہ استعمال کرنا یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اس پر اجر ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان رحمت اللہ واسعہ، بہت بڑی اللہ کی رحمت، ہمیشہ کوئی بھی گناہ گار ہے وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امید، رحمت کی جو امید ہے اور محبت اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ، اس کو ہمیشہ اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔